سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نماز سے متعلقہ شرعی احکام آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز کی فرضیت کو ذکر فرمایا، اس کے پڑھنے کی تاکید فرمائی اور اس کے ترک پر وعید بیان فرمائی۔ پھر جو ادا کریں گے ان کے لیے انعامات کا تذکرہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ نفوس میں ایک لالچ پیدا ہو اور لوگ نماز کی طرف مائل ہوں۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آخر نماز کی فرضیت میں حکمت کیا ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے پھر مخصوص ارکان ادا کرتا ہے، اگر یہ نہ بھی ہوتے تو کیا فرق پڑتا؟ دیکھیں یہ بعض اوقات اس طریقے سے جو بچے ہیں، نئے ینگسٹرز جو ہیں، ان کے ذہن میں ایسے کویسچنز بیدار ہوتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ کوئی عبادت ہم پر لازم کر دی ہے تو اب ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیونکہ یہ سب سے پہلے شیطان نے کی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے سلسلے میں رکاوٹ بن جانے والی یہ شیطان کی طرف سے تھی اور وہ تباہ و برباد ہوا۔ ویسے تو کیوں ہم علماء بھی کرتے ہیں بھی یہ شرع کا حکم کیوں ہے، یہ کیوں دیا، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں، یہ ہمارے اکابرین نے اس لیے کیا کہ ہم اس حکم کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تلاش کرتے ہیں اور اس پہ دیگر مسائل کو قیاس کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں اعتراض کے لیے نہیں ہوتا، یہ کیوں انکار کے لیے نہیں ہوتا، یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ حکمتوں کے مقابلے میں اپنی عقل کی زیادتی یا اپنے عقل کی فوقیت کو ظاہر کرنا مقصود نہیں ہوتا، جیسا کہ شیطان نے کیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے فوراً یہ کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، حالانکہ میں افضل ہوں اور آدم علیہ السلام مفضول ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ میں آیات کا مفہوم آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی اعتراض والی کیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے قصد و ارادے کے ساتھ کیوں شیطان نے کی تھی۔ اس لیے نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوتا ہے، مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے، کراس کویسچننگ کرتا ہے، یار ایسا کیوں بس ہو گیا، یہ کیا ضروری ہے ایسا کرنا، یہ کیوں کیا تھا اللہ نے، یہ کیوں فرمایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ اصل میں انسان نفس و شیطان کے تابع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ایک طرح کی بغاوت کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی سزا پھر یہ ہوتی ہے کہ اس سے وصف ایمان کو کھینچ لیا جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے ایمان رہتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بعد میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے اور ایسا ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا نمازیں کیوں فرض ہوئیں، بلکہ بس اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے۔ اور ویسے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر یہ نمازیں ہم پر لازم نہ ہوتیں، دیگر عبادات لازم نہ ہوتیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا صحیح احساس ہمارے قلب میں بیدار نہ ہوتا اور اپنے بارے میں ایک عاجز انسان ہونے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے لیے احساس ذلت کی بیداری یہ کیسے ممکن تھی؟ کوئی حکم ہی نہ ہوتا، آزادانہ زندگی ہوتی تو پھر ہمیں احساس کیسے ہوتا کہ ہم ایک خالق کے بندے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رب ہے جس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے اور ہم اس کے ایک طریقے سے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اور پھر مطلب سرکشی ہوتی، جیسے کہ عموماً جو سرکش لوگ ہوتے ہیں فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کے تصور کے باوجود سب کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہوتا ہی نہیں، کوئی عبادت ہی لازم نہ ہوتی تو پھر تو کتنا خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے، آپ سوچئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 5 وقت اپنی بارگاہ میں مخصوص اوقات میں حاضر ہونے کا حکم ارشاد فرما کر دراصل اشارہ کر دیا ہے اس طرف کہ 5 ٹائم اس بات کے احساس کو بیدار کرو کہ ایک تمہارا خالق مالک ہے جس کے حکم کو ماننا تم پر لازم ہے۔ تمہیں دنیا میں ضرور پیدا کیا گیا ہے
لیکن تم آزاد نہیں ہو کہ جس طرح چاہو زندگی گزارو، بلکہ ایک رب ایسا ہے جس نے قانون بنایا ہے اور اس نے کچھ اپنے اصول بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیے ہیں، اور اب تمہیں اس قانون کو فالو کرنا ہے، ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس سے ایک انسان کو پھر اپنی کیفیات میں، اپنی طبیعت میں، اپنی سوچ میں، فکر میں، رویے میں، اخلاق میں ایک قرینہ نظر آتا ہے، ایک توازن نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس احساس سے باہر ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں اس کی زندگی غیر متوازن رہتی ہے، کبھی بہت زیادہ غصہ، کبھی مطلب حرام کام دیکھ کر بھی غصہ نہ آنا، کبھی زبان کی تیزی، اور کبھی جہاں پہ زبان سے کچھ بولنا چاہیے وہاں پر خاموش ہو جانا۔ غرض ہے کہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے انسان، اور لگتا ہی نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی قرینہ، کوئی سلیقہ ہے۔ تو بہرحال 5 وقت نماز اس لیے کہ تو یہ احساس بیدار ہو، دوسرے اظہار تشکر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جتنی آپ نعمتوں کو شمار کر سکیں ان نعمتوں کے عطا فرمانے والے کو تلاش کریں۔ اگر براہ راست آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بھی گیا تو اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جائے گا۔ مثال کے طور پر جی یہ گاڑی کس نے دی؟ یہ تو کمپنی نے دی ہے۔ اچھا کمپنی کس نے بنائی؟ جی فلاں نے بنائی۔ اس فلاں کو توفیق کس نے دی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح آپ پیچھے چلتے چلے جائیں حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی تمام انعامات کی تقسیم نظر آئے گی، اور پھر انسان کہے گا کہ واقعی میرے رب نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک یا 8 مہینے تک ایک بچہ رہتا ہے، اس کو مکمل طور پہ کون تخلیق کرتا ہے؟ کون ہے جو انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں تخلیق کرتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی تخلیق فرماتا ہے، خوبصورت سا بچہ پھر ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، ناک ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ اللہ نے گویا کہ اس کو براہ راست یہ چیزیں عطا فرما دی ہیں، جس میں کسی انسان کی کاریگری یا احسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ماں اس کو پیٹ میں رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھر ماں کا درجہ بلند کر دیا گیا، ماں کو عزت دے دی گئی ہے۔ اس لیے اب جب اللہ نے ہمیں پورا جسم عطا فرمایا، دیگر نعمتیں عطا فرمائیں، اور بے شمار ملک عطا فرمایا، ماں باپ عطا فرمائے، پیسہ ہے، صحت ہے، تو اس کے لیے ضرور ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اب اس شکر کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ضرور تھا، تو پھر ایک تو زبان سے آپ شکر ادا کریں، دوسرا تمام ارکان یعنی تمام جسمانی اعضاء کے ساتھ شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ زبان سے اگر ہم شکریہ ادا کر بھی دیں گے تو وہ صرف زبان کے ذریعے ہوا، باقی اعضاء سے کیسے ہوگا؟ پھر اس کے لیے عبادات ہیں کہ انسان عبادات اختیار کرے، اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عملی طور پہ مکمل طور پہ اظہار تشکر کے لیے تمام اعضاء کو استعمال کرے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نماز میں تمام اعضاء تقریباً یوز ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے اظہار تشکر کی بہترین صورت ہے۔ اب ہمارے بھائی بہن 5 نمازوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، جی 5 نمازیں، خصوصاً سردیوں میں قریب مطلب چھوٹے دن ہو جاتے ہیں تو قریب نمازیں ہو جاتی ہیں، تو اسی میں پریشانی ہے۔ ابھی تو عصر پڑی تھی، مغرب کا ٹائم بھی ہو گیا، ابھی تو مغرب پڑی تھی، عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ اگر ہو گیا تو یہ مقام تشویش تو نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اگر ایک بادشاہ ہو اور وہ کہے کہ میرے دربار میں صبح کے ٹائم آؤ، میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، پھر دوپہر کے ٹائم آؤ، میں تمہیں 50 لاکھ دوں گا، پھر اس کے بعد عصر کے ٹائم آؤ، میں تمہیں 1 کروڑ دوں گا، پھر تم مغرب کے ٹائم آؤ، میں تمہیں 1.5 کروڑ دوں گا، عشاء کے ٹائم آؤ 2 کروڑ دوں گا۔ کیا اب ہم یہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہوئے یہ کہیں گے یار 5 ٹائم کیوں، اتنی جلدی کیوں؟ بلکہ اب تو وقت کاٹے نہیں کٹے گا، اور اگر جیسے سردیوں میں عصر مغرب کے درمیان بڑا کم وقت ہوتا ہے، وہ وقت بھی ہوگا تو ہم کہیں گے وقت آ کیوں نہیں رہا کہ ہم جلدی سے جا کر انعام لیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طبیعتیں دنیا کے ساتھ اتنی مشغول ہو گئی ہیں، ہمیں دنیا سے اتنی محبت اور اتنا پیار ہو گیا ہے کہ جب اس کی کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے تو بڑا ہی دل خوش ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے۔ جیسے تنخواہ ملتی ہے تو کڑکڑاتے نوٹ ہاتھ میں آتے ہیں تو انسان کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور بڑا اس کو لطف اور سرور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی بھی نعمت مل جائے، جیسے آج کل بہت سارے ایسے پروگرام آ رہے ہیں جن میں کسی کو کاریں مل رہی ہیں، کسی کو موٹر سائیکل مل رہی ہے، جس کا انعام نکل آئے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ مادی اشیاء ہیں، پتہ ہے کہ یہیں رہ جائیں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو اور ایک ہی لمحے میں سب چیزیں ختم ہو جائیں،
لیکن انسان بہت خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب اخروی معاملات ہوتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ لیجئے کہ مزید انعامات کے حصول کے لیے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ ہماری زبان سے جملے نکلتے ہیں، اتنی جلدی جلدی کیوں؟ تو مادی اشیاء کے حصول کے اندر یہ نہیں کہتے اتنی جلدی جلدی کیوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں مرض ہے، ہم مریض ہیں، ہم بیمار ہیں۔ اب یہ ہماری روح کو شفا کی ضرورت ہے۔ جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے تو طبیعت مضمحل ہو جاتی ہے، بوجھل طبیعت ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، بھوک صحیح نہیں لگتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی روح کی بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بیماری کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بڑا بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کی ادائیگی میں بوجھل ہو جاتا ہے اور اسے تکلیف محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے روح بیمار ہے، جسم بیمار نہیں، روح۔ تو اس روح کی صفائی چاہیے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا۔ یہ دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخے بتائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں بارہا میں آپ کو کہہ چکا ہوں، یوں نہیں کہ آپ یہ عربی عبارت خالی پڑھیں اور بس۔ تو اب قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کا زنگ اسی وقت دور ہوگا جب ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر غور و تفکر کے ساتھ۔ ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، تھوڑی دیر آنکھیں بند کی، اس پہ غور و تفکر کیا، تو پھر دل کی دنیا بدلنا شروع ہوتی ہے اور وہ زنگ ہٹنا شروع ہوتا ہے۔ دوسرا ہے موت کی یاد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طبیب اعظم ہیں کہ آپ نے جسمانی علاج بھی تجویز فرمائے اور روحانی علاج، اس میں آپ کو کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا ہے، جسمانی علاج میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہ فیلڈ نہیں تھی تو چند ہی علاج تجویز فرمائے، ورنہ یاد رکھیں کہ ہمارے اکابرین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو حکماء ہوتے تھے، مسلمان حکیم جس کو کہتے ہیں آپ، یہ طبیب جو ہوتے ہیں، یہ جب جنگلوں میں جاتے تھے تو بوٹیاں خود بتاتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں کس چیز کی شفا رکھی ہے، یعنی کس مرض کی شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ یونانی جو طریقہ علاج ہے جس کو ہم حکمت بھی کہتے ہیں، آپ کسی طبیب کے پاس جائیں، ایسی سی جڑی بوٹیاں عجیب و غریب پڑی ہوں گی، لیکن جب ان کو ملا کر پیس پاس کے کوئی دوائی بنائی جائے گی تو ایسا اثر کرتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں خود فی نفسی ہی حکیم کے علاج کو فوقیت دیتا ہوں ایلوپیتھک پر، ہومیوپیتھک پر، کیونکہ یہ بے ضرر بھی ہوتا ہے اور میری طبیعت یہ بڑی اس کی موافقت ہے میری طبیعت کی کہ بہت اچھا اثر ہوتا ہے اور بہترین طریقہ علاج ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس نے لکھ دیا؟ کیا مطلب ایسے تو نہیں تھے پہلے دور کی، تو وہ جدید ایسی تحقیقات تو نہیں تھی جیسے آج جدید ہیں کہ چلیں جی مختلف تجربات کرتے گئے اور مطلب یا مشینیں ایجاد کر لی ہیں ان کے ذریعے پتہ چل جائے۔ پہلے دور کا آپ ذرا اندازہ کریں تو یہ وجہ ہے۔ تو جب ایک عام اس امت کے متقی پرہیزگار حکیم و طبیب جنگلوں میں جائیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو کرامت عطا فرمائیں اس کی برکت سے جڑی بوٹیاں ان کو بتائیں کہ ہمارے اندر کیا کیا علاج پوشیدہ ہے، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا کچھ ہمیں سرکار کے بارے میں حسن ظن قائم نہیں رکھنا چاہیے کہ جن کے بارے میں تمام علماء اسلام چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، بالاتفاق سب یہ مانتے ہیں کہ آپ کا علم مبارکہ سب کے علم سے زیادہ ہے۔ تو جو یہ میڈیکل سائنس ہے، اس کے دیکھیں جو ٹرمز بنائی جاتی ہیں وہ تو نئی نئی بنتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹرز ایک مرض کا ایک نام رکھ دیتے ہیں، اس کی دوائی کا ایک نام رکھ دیتے ہیں، یہ مخصوص ٹرمز تو ٹھیک ہے، علیحدہ چیز ہیں، لیکن بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جانتے ہیں۔ اور روحانی علاج، میرے آقا کی تو یہ منصب ہی آپ کا یہ تھا کہ آپ روحانی علاج لوگوں کا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ نبی ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ تمام باطنی صفائی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز کیا، وہ بہترین ہے، موت کی یاد۔ موت کو اگر انسان یاد کرے، اور موت کی یاد کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے بس یوں سوچا تھوڑا سا یا موت 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 یوں گن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ موت کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے مرنے سے لے کر
پھر دوبارہ اٹھنے تک کے جو معاملات ہیں ان پر گہرا غور و تفکر اور ایسے امور کو دیکھنا، ایسی باتوں کو سننا، ایسی چیزوں کو پڑھنا کہ جن سے اس کی یاد تازہ رہے۔ مثال کے طور پہ انسان اپنے بارے میں یہی سوچے کہ میں آج غافل تو بہت زیادہ ہوں، لیکن مجھے بھی تو اچانک موت آ سکتی ہے، تو کیسے آئے گی؟ میں جل کر مروں گا، میں قتل کیا جاؤں گا، کسی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کرنٹ لگ کے مروں گا، پانی میں ڈوب کر مروں گا، کیسے مریں گے؟ اس پر اگر انسان غور کرے تو اس کو تھوڑا سا تکلیف ہوگی۔ بہت سے ہوائی جہاز کریش ہو جاتے ہیں، فضا میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایک بوٹی بکھر جاتی ہے ادھر ادھر، پتہ ہی نہیں چلتا، بعد میں وہ مطلب جسم تک اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، ایسے لوگ مر جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ تو ان چیزوں اس پر ذرا غور و تفکر کریں، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر انسان جنازوں کے ساتھ جائے، کسی مردے کو غسل دے، یہ بہت بہترین چیز ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان انسان وقتاً فوقتاً جاتا رہے، قبروں کی زیارت کرے، دل نرم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی موقع ملے تو ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں جو آخری ایمرجنسی میں چلے جائیں، اگر موقع مل جائے تو جو بیچارے بیڈ پہ لوگ پڑے ہوئے ان کی حالتیں دیکھیں، انسان کا دل ایک دم دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے کہ بالکل آخری سٹیج پر ہیں، موت کے قریب ہیں، سانسیں بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کا کیس ہے، کوئی جلے ہوئے لوگ ہیں۔ اس وقت پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی زندگی بڑی مختصر سی ہے، اور اس میں اللہ کی اطاعت سے دور ہوں گا تو میرے لیے نقصان ہے، پھر وہ عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یوں اپنے روح کی صفائی انسان کر لے، اپنے قلب کی صفائی کر لے، تو پھر نماز پر استقامت اس کے لیے بہت ہی آسان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد